سمبولیکلی آیا صوفیہ کی اہمیت عیسائیوں کی نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک مشرقی عیسائی سلطنت کی مذہبی طاقت کا ایک آرا رہا ہے۔ آیا صوفیہ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعض مستند احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اس کی کنجیاں جو ہیں یعنی کیسر و کسریٰ کی جو ان کی کنجیاں مجھے عطا ہوئی ہیں، اور اس طرح کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہو چکا تھا، ایران جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا، مارکا یرموک ہو چکا تھا، مارکا قادسیہ ہو چکا تھا، لیکن قسطنطنیہ ابھی باقی تھا۔ لیکن محمد فاتح نے پھر 15ویں صدی میں آ کے اس کو فتح کیا 1453 میں۔ یہ کہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت اردوان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن شرعی اور قانونی اور تاریخی اعتبار سے اردوان پہ میرا نہیں خیال کہ تنقید اتنی جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ آج پھر ہم موجود ہیں پروفیسر غازی محمد عبداللہ کے ہاں۔ یہ پیچھے ان کی لائبریری ہے، ان کی لائبریری پر کسی روز الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ کون کون سی کتب یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں۔ پچھلی ویڈیو ہم نے جب بنائی ارطغرل ڈرامے کے حوالے سے اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے، تو کافی زیادہ دوستوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ایک نیا ایشو جو اٹھا ہوا ہے آیا صوفیہ، جس کا مسجد کا جو ہے وہ سٹیٹس دوبارہ بحال کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہسٹوریکل اسپیکٹس کیا ہیں اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب ہسٹری کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، آیا صوفیہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ذرا چھڑا ہوا ہے، اور اس سے پھر انسپائر ہو کر الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو مختصر ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ پہلے ذرا مختصراً دیکھتے ہیں کہ آیا صوفیہ ہے کیا ایکچولی۔ تو آیا صوفیہ یہ 1500 سال قبل یہ بازنطینی سلطنت کا جو دارالحکومت تھا، جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں اور جسے ہم آج استنبول بولتے ہیں، تو یہاں پر ایک عمارت تعمیر کی گئی تھی، اور اس وقت مشرقی عیسائی سلطنت اس کا یہ دارالحکومت تھا، اور اس کے تحت یہ پھر بنائی گئی تھی 537 عیسوی میں۔ تو اس وقت سے تقریباً کوئی 900 سال تک یہ مسلسل ایک گرجا گھر کے طور پہ یہ عمارت قائم رہتی ہے۔ اور سمبولیکلی آیا صوفیہ کی اہمیت عیسائیوں کی نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک مشرقی عیسائی سلطنت کی مذہبی طاقت کا ایک آرا رہا ہے، اور اس میں پھر آگے چل کے ایک سیاسی استارے کے طور پہ بھی یہ لی جاتی رہی ہے۔ آیا صوفیہ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعض مستند احادیث ہیں جن کے روح سے یہ کہا جاتا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اس کی کنجیاں جو ہیں یعنی کیسر و کسریٰ کی جو ان کی کنجیاں مجھے عطا ہوئی ہیں، اور اس طرح کی اور بھی کچھ احادیث ہیں جس میں خواب کا بھی ذکر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ احادیث کی روح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، جو محدثین ہمیں بتاتے ہیں کہ ان مسلم لشکروں کے لیے اور ان مسلم فاتحین کے لیے بشارت دی گئی ہے جنت کی، جو اس پہ قبضہ کریں گے، اس کو فتح کریں گے۔ چنانچہ یہ بڑی اہم اور دلچسپ بات ہے کہ اموی عہد حکومت میں خاص طور پر مسلسل تقریباً ہر حکمران کی یہ کوشش تھی کہ قسطنطنیہ کی مہم جو ہے اس کو بھیجا یعنی جائے، اسے فتح کیا جائے۔ لیکن یہ اتنا بڑا مرکز تھا، مضبوط مرکز تھا، مشرقی عیسائی سلطنت کا ایک انتہائی اہم مرکز تھا، اور باوجود اس حقیقت کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہو چکا تھا، ایران جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا، مارکا یرموک ہو چکا تھا، مارکا قادسیہ ہو چکا تھا، لیکن قسطنطنیہ ابھی باقی تھا۔ لیکن اس دوران قسطنطنیہ پہ کافی مہمیں بھیجی گئیں۔ اموی عہد خلافت میں یزید کی قیادت میں باقاعدہ ایک لشکر کی روانگی کے بھی اس میں شواہد موجود ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری جیسے صحابی بھی موجود تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج کے ماڈرن ترکی میں استنبول میں ان کا مزار بھی موجود ہے جو مرجع خلائق ہیں۔ تو
یہ ایک پہلو ہے. تو مسلمانوں کے لیے آیا صوفیہ کی ایک مذہبی حیثیت اس اعتبار سے بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. اسی تناظر میں 15ویں صدی کے وسط میں عثمانی سلطنت جو آہستہ آہستہ بلاد روم سے آگے بڑھ کر اب اناطولیہ میں اپنے آپ کو مستحکم کر رہی تھی، اور سلیم اول کے زمانے سلیم اول سے پہلے عثمان کے زمانے سے ہی یہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہی تھی. تو محمد فاتح نے پھر 15ویں صدی میں آ کے اس کو فتح کیا 1453 میں. اور اس نے جس طریقے سے فتح کیا، ظاہر ہے ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ایک الگ کہانی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو آج کی آیا صوفیہ کے ایشو کے ساتھ براہ راست اس کی وابستگی ہے، وہ یہ ہے کہ محمد فاتح نے اتفاق سے، وہ جمعے کا دن تھا جب یہ فتح ہوا، تو اس کی خواہش تھی کہ یہاں پہ جمعے کی نماز ادا کی جائے. اچھا، اب چونکہ یہ فتح کیا گیا تھا، یہ باقاعدہ ایک جنگ کے تحت شکست دینے کے بعد، اس وقت کی بازنطینی حکومت کو شکست دینے کے بعد یہ پھر قسطنطنیہ پہ قبضہ ہوا تھا. چنانچہ اس کے تحت کوئی باقاعدہ کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے اسی سٹیج پہ کہ تاریخ اسلام میں 2 طرح کی فتوحات عموماً ہوئی ہیں، جو کہ صرف اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی اور بھی جو تواریخ ہیں اس میں جب بھی کوئی شہر فتح ہوا ہے یا علاقہ فتح، اس کے 2 ہی طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ شہر جس کا محاصرہ کیا گیا ہے اس کے باسی جو ہیں از خود درخواست کر دیتے ہیں امن کی، ٹھیک، اور اس کے نتیجے میں پھر فاتحین اور مفتوحین کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے. تو اسلامی جو ٹریڈیشن ہے اس کی روح سے، جیسا کہ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو اس وقت چونکہ اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے معبد میں اس میں نماز ادا نہیں کر سکیں گے. چنانچہ حضرت عمر نے اس معاہدے کے تحت اس وقت اس کی بھرپور پاسداری کی اور کروائی. چنانچہ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ وہاں مسلمانوں نے نماز ادا کی. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آپ بغیر کسی معاہدے کے متعلقہ شہر کے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، وہ کسی معاہدے پہ نہیں آتے، وہ نہ ہی امن کی خواہش رکھتے ہیں، وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ پھر جنگ کے نتیجے میں جو شکست ہوتی ہے اس کے نتیجے میں پھر شہر فتح ہوتا ہے. اس کی جو بیسٹ اگزامپل ہمیں نظر آتی ہے وہ محمد فاتح کی فتح قسطنطنیہ ہے. ٹھیک، یہ بیک گراؤنڈ، یہ پس منظر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جو کہ آج کل کے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا جو فیصلہ بھی حال ہی میں آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ جب انہوں نے فتح کر لی تو کوئی، اب یہ کہہ رہے کہ خریدا تھا پھر انہوں نے یہ؟ نہیں. اچھا، اس میں دیکھیں تاریخ کیا کہہ رہے، جی تاریخی حوالے سے میں نے بھی کچھ ایسی دیکھی ہیں چیزیں جس سے عام کہہ لیں کہ زبان زد عام جو ہے یا پبلک میں جو عام بات مشہور ہے کہ یا اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں جو جذبات میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سلطان محمد فاتح کی ہر بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش میں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش میں وہ پھر ایسی دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں کہ عیسائیوں کے رسیدوں کا ذکر. ہاں نہیں ایسی بات جو ہے اول تو انتہائی ایک غیر منطقی بھی ہے اور اس کے کوئی تاریخی شواہد بھی نہیں ہیں. سلطان محمد فاتح نے پورا قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا، لہٰذا اسے پرچیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ وہی لشکر تھا جسے آپ نے ذکر کیا کہ جنت کی بشارت تھی. دیکھیں جو احادیث جن کو ہم دیکھتے ہیں اور مستند احادیث ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں، تو اس میں اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے یعنی اس لشکر کو بالآخر ہمیں ایک ہی لشکر ملتا ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. باقی چڑھائی تو بہت سونے کی ہے. اچھا سر، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی 19ویں صدی میں، اس کے بعد جب اتا ترک آئے اسے میوزیم بنا دیا گیا. جی. اب ایک نئی بحث یہ بھی چل نکلی ہے کہ اردگان چاہتے تو ایک مذہبی آہنگی کی مثال قائم کر سکتے تھے، وہ اسے مسجد کی بجائے چرچ میں بدل دیتے. یہ کچھ بونگیاں سی نہیں لگتی آپ کو؟ تو سر یہ تھوڑا سا آج کے دور میں بتا دیں کہ یہ منطق دینا درست ہے؟ دیکھیں جہاں تک اردوان کا معاملہ ہے
تو اس فیصلے کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے، ہم جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد جب معاہدہ سیورے ہوا اور اس میں مصطفیٰ کمال پاشا کی جو افواج تھیں، انہوں نے ایک بہت، یہ بہرحال ایک بڑا قابل تعریف واقعہ تھا، اور اس میں علامہ محمد اقبال نے بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں پھر غازی کا خطاب ملا، غازی مصطفیٰ کمال پاشا۔ لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو وہ ایک طرح سے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، ٹھیک، وہ بھی ترکوں کی عظمت چاہتے تھے، لیکن وہ اس معاملے میں انہوں نے جو ماڈل اپنایا وہ زیادہ تر اٹلی سے متاثر تھا، خاص طور پہ اٹلی سے، اور جنرلی آپ کہہ لیجئے کہ یورپ سے متاثر تھا۔ اسپین سے متاثر نہیں تھا۔ ہاں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کی جو ناکامی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اس کا روایتی مذہبی سوچ کا حامل ہونا ہے۔ یہ ان کا سیدھے سے ایک لفظ میں، ایک جملے میں ان کا نقطہ نظر تھا۔ اسی تناظر میں انہوں نے ہر اس چیز کو، ماضی کے ہر اس استعارے کو تبدیل کرنا چاہا، اور اس میں وہ مخلص تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مخلص نہیں تھے، اور ان کی کابینہ نے بالآخر 1934 میں ایک فیصلہ کیا جس میں آیا صوفیہ جو ایک یعنی 15ویں صدی سے مسجد چلی آ رہی تھی، اس کو انہوں نے ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا۔ یہ فیصلہ ہوا چونکہ مصطفیٰ کمال پاشا ایک بہت طاقتور، ایک کرزمیٹک لیڈر تھے، کرزمیٹک حکمران تھے، اور اس زمانے میں ان کی حکومت کی اس پہ گرپ بھی بہت زیادہ جس طرح آج اردگان کی، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس تناظر میں مصطفیٰ کمال پاشا اور ان کی زندگی میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہو سکی، لیکن دبے دبے جذبات جو تھے اس زمانے میں پنپتے رہے ترکی میں۔ یہاں سے ترکی کی جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، بالآخر دوسری جنگ عظیم آتی ہیں، اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مندرس کی حکومت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر سلمان ڈیمرل وغیرہ، یہ سارے جتنے بھی صدور آئے، تو انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی اسی سیکولر لائن کو، اور اس سیکولر لائن کا جو ایک بیسک پلر تھا وہ تھا فوج کی سیکولرائزیشن، ملٹری کی سیکولرائزیشن، اور فوج کی مدد سے یہ جو سیکولر جو ٹرینڈ تھا اس کو بہت زیادہ کشن فراہم کیا گیا۔ لیکن جتنا زیادہ یہ بات آگے بڑھتی ہے، جو اسلام پسند جذبات تھے وہ اتنا ہی ابھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 80 اور 90 کی دہائی میں اسلام پسند جو لوگ تھے وہ سیاست میں آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے نظر آتا ہے۔ یہاں پھر معاملہ آتا ہے جب نجم الدین اربکان، انہوں نے انتخاب پہلی دفعہ جیتا، پہلے اسلام پسند وہ صدر بننے وزیر اعظم تھے، لیکن اس وقت فوج نے انٹروین کیا اور نتیجہ ان کی پارٹی کو اللیگل کر دیا گیا، ان کو بین کر دیا گیا۔ اسی پارٹی کے یہ ممبر تھے طیب اردوان، اور انہوں نے پھر بہت جلد ایک نئی پارٹی بنائی جس کو جسٹس پارٹی کہتے ہیں، اور یہ وہی جسٹس پارٹی ہے جو 9/11 کے بعد سے مسلسل یہ 6 انتخابات اب تک یہ سر لاسٹ میں بتا دیں کہ یہ جو استعارہ ہے آیا صوفیہ، جی اس میں اچھا اگر آپ اجازت، میں آپ کے آخری جو سوال تھا نا اس کے آخری حصے کو میں مختصر جواب دوں گا، وہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ دوسرا آپشن بھی اختیار کر سکتا تھا۔ دیکھیں، ایک تو ترکی کا یہ انٹرنل پولیٹیکل میٹر ہے، نمبر 1، قانونی اعتبار سے وہاں کی ایک اسٹیبلشڈ کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا ہے، اور ڈیسیژن کا ورڈکٹ بڑا ڈیٹیلڈ ہے، انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور کالعدم قرار دے دیا ہے، چنانچہ اس میں پھر مسجد بنانے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہم تب پریشان ہوتے کہ جب عیسائیوں یا یہودیوں ان کا داخلہ اس مسجد میں بند کر دیا گیا، ایسا تو کوئی ہمیں فیصلہ ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا، نہ ہی اس کی کوئی انٹینٹ نظر آتی ہے۔ ہاں صرف یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی وہ قدیم جو مسجد تھی اس کو بحال کیا گیا، تو اس لیے لوگوں کو تھوڑا جو لبرل ہیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت اردوان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن شرعی اور قانونی اور تاریخی اعتبار سے اردوان پہ میرا نہیں خیال کہ تنقید اتنی جائز ہے۔ تو لاسٹ میں بتا دیں دوسرے مسلم ممالک کے لیے بھی مثال ہے، یا
اس کے اثرات ہوں گے آنے والے وقتوں میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو دنیا ہوں گے اس کی وجہ اثرات تو ظاہر ہے ابھی ہو رہے ہیں نا. دیکھیں بی بی سی جاگ اٹھا ہے, ادھر سے تاس جو نیوز ایجنسی ہے رشیا کی وہ بہت زیادہ یعنی اگریسو ہو مسجد رہی ہے. کتبہ پہ وہ نہیں جاگا. ہاں وہ تو نہ بابری مسجد پہ ہاں جی. جاگا ہے, یورپ میں ویانا میں بے شمار ہاں. مطلب اور یورپین مسلمان ممالک کو میں ایکٹ کریں تو یہ جاگ اتنی جاتے ہیں. مسجدیں جو ہیں اجاڑی گئی ہیں. ابھی حال ہی میں نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا تھا, ہم دیکھتے ہیں کتنا اس پہ کتنا ریئیکشن ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بس واضح ہے, اس پہ میرا خیال ہے ڈیبیٹ کی ہاں جی. ضرورت نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ خطے کی جو آئندہ سیاست ہے اس میں ترکی اردوان یقیناً ایک بہت اہم فیکٹر ہوں گے. جی بالکل. آیا صوفیہ کی یہ مختصر تاریخ تھی, اور یہ ویڈیو ہم نے فوکس بھی اسی ایشو پر رکھا ہے, اور پروفیسر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کے دورست نتائج ہوں گے, اور دنیا اب جاگ گئی ہے. لیکن جو مساجد مسمار کی گئیں, خاص طور پر بابری مسجد, اس کا کبھی بی بی سی کو یا اس طرح کے جو میڈیا گروپس ہیں انہیں خیال نہیں آیا. بہرحال یہ ترکی کا ایک انٹرنل معاملہ ہے اور کورٹ کا ڈیسیژن ہے. دوستو, آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.